قال الله تعالى في سورة الشعراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى في أوائل سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، 1447 رمضان کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم آپ کے سامنے اس عنوان پر اظہار خیال کریں گے: دلوں پر قرآن کے اثرات۔ کئی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان کا ترجمہ کر کے اپنے خطبے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ شعراء کی آخری آیتیں پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں دیکھیے نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے، مگر آخری میں آ کر قرآن کا تذکرہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بتاتا ہے۔ قرآن اترا کیسے؟ کہا قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ آسمان میں رہنے والے امین نے زمین میں رہنے والے امین کے دل پر اس کو اتارا تاکہ آپ جو ہے ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینے ہیں، کوئی نہ جو کسی مہینے کا نام نہیں آیا قرآن میں، نہ محرم کا ہے، نہ اشارہ ہے خالی منہا اربعۃ حرم کہہ کر، مگر اللہ تعالیٰ نے اسلامی کیلنڈر کے جس مہینے کا نام لیا وہ رمضان ہے۔ اور اس رمضان کو کیوں ذکر کیا؟ اس وجہ ہے کہ قرآن سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے مبارک رات میں اتارا، شب قدر میں۔ سورہ دخان میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ جب ہمارے پاس شب قدر آتی ہے تو آیت ہم پڑھتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ معزز حاضرین، آپ یہ نہ سمجھ جائیں کہ قرآن صرف رمضان میں اترا ہے، بلکہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں وہ بھی رمضان میں اتری ہیں۔ مسند احمد میں حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، انہوں نے کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابراہیم کو جو صحیفہ دیا گیا رمضان کی پہلی رات کو دیا گیا، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری رمضان کے 6 دن کے گزرنے کے بعد، حضرت عیسیٰ کو جو انجیل عطا ہوئی وہ رمضان کے جو ہے 13 دن کے گزرنے کے بعد، زبور جو حضرت داؤد کو ذکر کی دی گئی وہ رمضان کے 18 دن گزرنے کے بعد۔ اسی روایت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن 24 رمضان کے گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ یہ حدیث علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن کہا ہے۔ معزز حاضرین، قرآن کس کو کہتے ہیں؟ کئی مرتبہ ہمارے سامنے آتا، تو کیا کبھی آپ نے سوچا قرآن کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں اس سے مراد وہ مبارک کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ ہندوستان میں علماء کو ہم دیکھتے ہیں وہ قرآن کی تعریف اتج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی پر اتارا بولتے ہیں، مگر عرب علماء کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دقت سے بتاتے ہیں اللہ کے نبی پر نہیں اترا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا، جیسا کہ کہا علی قلبک۔ اور جب سورہ فرقان میں کہا کفار نے پچھلی آسمانی کتابیں ایک مرتبہ اتری، یہ قرآن تھوڑا تھوڑا رتی رتی کیوں اتر رہا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ معزز حاضرین، قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے شاید اس کتاب کو اللہ تعالیٰ پہاڑ پر اتارتا تو پہاڑ اس کی عظمت کو برداشت نہ کر سکتا تھا۔ قرآن کی 2 آیتوں میں اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اے اللہ کے نبی آپ بتائیے، اگر ہم اس قرآن کو دنیا کے کسی پہاڑ پر اتارتے تو وہ پہاڑ قرآن کی عظمت اور خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو کر رہ جاتا۔ اور ایک جگہ کہا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، اللہ نے اس قرآن کو زمین پر پیش کیا، آسمانوں پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، ہر ایک نے اس کی عظمت کی وجہ سے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ معزز حاضرین،
دنیا میں سب سے اگر پاکیزہ اگر کسی کا دل تھا تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ کا جو دل تھا شاید وہ دنیا میں اس سے پہلے کسی کو ملا نہیں اور قیامت تک ملے گا بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا وہ بڑا پاکیزہ تھا، وہ بڑا طاقتور تھا، روحانی ایمانی اعتبار سے بڑا بہترین تھا۔ دیکھو اس دل کو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا کیا؟ چیرا۔ جیسے ہمارے پاس ہم جب بائی پاس سرجری بولتے، اوپن ہارٹ سرجری وغیرہ بولتے، ان تمام اصطلاحات کو استعمال کیے بغیر علماء اسے بولتے شق صدر۔ صدر کا مطلب ہوتا ہے سینہ، شق کا مطلب ہوتا ہے چاک کرنا۔ وہ کون تھے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جبرائیل و میکائیل تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا۔ دو روایتوں میں آتا ہے، ایک مرتبہ جب آپ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے دودھ پی رہے تھے، وہ قبیلے کا نام بنو سعد ہے۔ دوسری مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرنے کا شرف حاصل کرنا تھا، آسمانوں پر چڑھنے سے پہلے بیت المقدس کے پاس آپ کے سینے کو چاک کیا گیا۔ کیسے آپریشن ہوا یہ بھی سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس دو سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے، انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، دل کو نکالا۔ آپریشن کیسے ہوتا دیکھو، سونے کے تش میں رکھا۔ شاید آج تک سونے کا تش کسی کو ملا نہیں ہوگا۔ کرنے والے کون؟ آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق۔ اور اس کو بھی رکھا کس میں؟ سونے کے تش میں۔ دھویا کس سے؟ زمزم کے پانی سے۔ یہ پانیوں کا سردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا لئی وہ معلوم تھا، نکالا، اس سے میل کچیل نکالا، شیطان کے برے خیالات کو نکالا، حکمت سے بھرا اور جو ہے اس کو مکمل طور پر لوٹا دیا۔ آمینہ کے دونوں جب جو ہے بیٹے، حلیمہ کے دونوں بیٹے جب آئے تو جا کے اپنی امی سے بولے دو سفید لوگ آ کر محمد کے سینے کو چیرے، تو حلیمہ سعدیہ فوراً جو ہے اللہ کے نبی کو لے کر آمینہ کے پاس چلے گئیں، ان کے پاس کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ معزز حاضرین، یہ جو ہے دو بار آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، اس کو شق صدر کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، شرح صدر۔ اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دیکھو کیا ہے، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ مسند احمد میں ہے، محققین نے اس اثر کو صحیح کہا۔ کیا کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ؟ اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں کے دلوں کا جائزہ لیا تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سب سے بہترین اگر کسی کا دل پایا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس دل پر دیکھو، جسے میں نے کہا قرآن اگر پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر کیا دل پایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 23 سال تک اس پر قرآن اترا۔ قرآن کی عظمت اور وحی کے بوجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت فرمایا۔ جب بھی ہم قرآن اٹھاتے نا، ہمارے سامنے آتا ہے نبی کی محنت اور صحابہ کی محنت۔ جب ہمیں اسے اٹھاتے آرام سے پڑھ لیتے ہیں، مگر آسمان سے آنے والی وحی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے برداشت کیا؟ پہاڑ کو پہاڑ پر اتارتا، ریزہ رے ہو جاتا۔ زمین نے قبول نہیں کیا، نہ آسمان نے قبول کیا، نہ پہاڑ قرآن کی عظمت کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مزمل میں سے ہی فرماتا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جب قرآن اترتا، آپ کی کیفیت بڑی خطرناک ہو جاتی، آپ جو ہے سختی میں آ جاتے۔ ایسے لگتا سردی کے دنوں میں آپ کے جو ہے پیشانی پر جو ہے پسینہ آ جاتا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ دوران وحی میرا ہاتھ نبی کے ران کے نیچے تھا، آیتیں اتری، وحی کی شدت ایسے لگ رہی تھی کہ میرا پورا ہاتھ چکنا چور ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی شدت کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا اے زید تمہارا ہاتھ کہاں ہے بتاؤ۔ زید نے اپنا ہاتھ نکالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی تو وہ اچھا ہو گیا۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ چاک کیا گیا تھا، آپ کی جو بائی پاس سرجری ہوئی تھی نا،
خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال آپ کے پاس رہا، وہ سینے کے جو ہے وہ ٹاکے جو ہوتے ہیں نا، میں بھی اس کا اثر مکمل طور پر دیکھا۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کا بڑا اثر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے درد سے بھرا رہتا تھا، آپ تلاوت فرماتے تو رحم سے کیا ہو جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے ایسے ہو جاتا۔ خواتین بھی یہاں ہیں، نبی دیکھو بچوں پر اور جو ہے عورتوں پر کتنا رحم دل تھے۔ آپ فرماتے میری حالت یہ ہوتی، حالت نماز میں زیادہ قرآن پڑھوں گا میں، مگر بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تو ماں کی تکلیف ہوتی، ماں پر میں رحم کرتے ہوئے اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ معزز حاضرین، تلاوت قرآن کے وقت آپ کی دل کی کیا کیفیت ہوتی، اس کو حدیثوں میں بیان کیا گیا۔ فرمایا وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجل، کہا آپ کے دل میں ایسی آواز آتی سینے میں جیسے جو ہے ایک برتن میں پانی کو رکھ کر چولہے پر رکھ دیا گیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تھے۔ اللہ نے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے اللہ کے نبی آپ دنیا والوں کے لیے نرم ہیں، اگر آپ سخت دل کے ہوتے تو صحابہ کبھی آپ کے چھٹ جاتے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا، اس کا مقصد بیان کیا سورہ جمعہ کے شروع میں، هُوَ الَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ نے ان پڑھوں میں نبی کو اٹھایا۔ نبی کی بعثت کا مقصد تھا کہ لوگ جو ہے لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر تو قرآن کی تلاوت کرتے، مسلمان تو مسلمان، کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تلاوت سے متاثر ہو جاتے تھے۔ طفیل بن عمرو دوسی جانتے، قبیلہ دوس کے سردار، طائف سے جب نکل رہے تھے لوگوں نے کہا طفیل اپنے کان میں روئی رکھ لو یا کوئی رکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کے دل پر اترے ہوئے قرآن جو ہے تمہارے اوپر اثر انداز نہ ہو جائے۔ وہ روئی لگ کر نکلے، عقل مند تھے طفیل رضی اللہ عنہ۔ جیسے جیسے مکہ کے قریب ہوئے تو انہوں نے کہا وہ قرآن کیوں نہ سنو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اترا ہے۔ آپ لوگ یہ بات جانیں، انسان کے دل میں جو چیز بیٹھتی ہے وہ کانوں کے راستے سے ہی ہو کر جاتی ہے۔ طفیل نے کپڑا ہٹایا، روئی ہٹائی، وہ قرآن کان کے راستے سے جا کر دل میں بیٹھا، الحمدللہ مسلمان ہو گئے۔ یہ بھی دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو ہے عتبہ آتا ہے، بولتا ہے کفار مکہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اگر تم مالدار بننا چاہتے ہو یہ بھی تمہارے پاس آفر ہے، اگر تمہیں عہدہ چاہیے یہ بھی آفر ہے، اگر تم جو ہے عرب کی جو ہے خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تب بھی تمہارے لیے ہے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سے پیش آتے تھے۔ 3 سوال کیے، آپ نے تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں پڑھنے لگے۔ الشفاء بتاریخ حقوق المصطفیٰ کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآنی آیتیں پڑھنے لگے اس کے کافر دل پر ایسا اثر ہونے لگا، عتبہ نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ لیے اور کہا واللہ ما سمعت اذنای قط، بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن سنایا ہے ایسا کلام میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا ہے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے، یہ قرآن تیر بن کر دلوں پہ حکومت کرتا تھا۔ آپ بھی یہ خطبہ سن رہے ہیں، جنات بھی سن رہے ہیں، شاید یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن و انسان سب کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ایک مرتبہ سورہ رحمان کی آپ نے تلاوت فرمائی، یہ آیت بار بار آتی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم فرمائی، آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا اے صحابہ کی جماعت، تم نے بھی قرآن سنا میری زبانی، مگر میں جنات کے قرآن سننے کی تعریف کرتا ہوں۔ جب بھی میں آتا تو جو ہے جنات جواب دیتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ تیری تعریفیں ہیں، ہم تیری کسی نعمت کو جھوٹ نہیں لاتے۔ اللہ وہاں پوچھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
اللہ کی نبی نے فرمایا اے صحابہ کی جماعت تمہارے سے زیادہ اچھا جنات نے سنا، اسی لیے وہ میرے جو ہے ہر آیت کا جواب دے رہے تھے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسے بھری ہوئی ہے، آپ کے اوپر دل پر قرآن کا کیسے اثر ہوتا دیکھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک صحابی سے قرآن سنتے نہ تھے۔ آپ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اگر قرآن آسمان سے جیسے تر و تازہ اترا، اگر تم ویسے قرآن کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت سنو۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا ابن مسعود مجھ پر پڑھ کر سناؤ۔ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر اترتا ہے، میں کیوں پڑھ کر سناؤں؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انی احب ان اسمعہ من غیری، میں دوسروں سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ نساء کی آیتیں پڑھنا شروع کیے، اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ کے نبی قیامت کی ہولناکیوں میں آپ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ آپ کو سارے نبیوں پر گواہ بنا کر اٹھائے گا تو کیا ہوگا؟ بولتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت پر پہنچتے ہی اللہ کی نبی نے کہا حسبک یا ابن مسعود، ابن مسعود اس سے آگے مت بڑھو اس لیے کہ یہ آیت مجھے رلا رہی ہے۔ کہتے ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے ہی میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھا تو کہا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اس واقعے کے بعد کہتے ہیں یہ قیامت کی ہولناکیوں میں آپ کو تمام نبیوں پر گواہ بنا کر اٹھایا جائے گا، اس احساس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا تھا۔ یہ واقعہ دیکھو کیسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا اے ابی قرآن پڑھ کے سناؤ، ویسے ہی کہا یا رسول اللہ قرآن آپ پر اترتا ہے میں کیوں پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی، یہ جملہ دیکھو اے ابی، حافظ کی کیسے قدر ہوتی ہے اللہ کے پاس، حافظ کی کیسے قدر ہوتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کہا اللہ نے تمہارا نام لیا ہے، یہ سننا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو شاید وہ یقین نہیں آیا، بولنے لگے اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا کیا؟ کہا ہاں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ خوشی سے رو پڑے اور اس کے بعد انہوں نے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ معزز حاضرین، کبھی کبھی تو ایسے ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت میں پوری رات گزار دیتے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ مسلم کی روایت دیکھو اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے کیسے روتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مسلم میں ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد پڑھ رہے تھے، آپ نے حضرت ابراہیم کی دعا پڑھی، ابراہیم اپنے قوم کے لیے تڑپتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے تڑپتے ہیں۔ اللہ کی نبی نے تہجد کی نماز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا دیا، کہا امتی امتی، کہا ابراہیم اور عیسیٰ کو اپنی امت کی اتنی فکر ہے، میری امت کا کیا ہوگا؟ رونے لگے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھا کہ یہ نبی اپنی امت کے لیے اتنا روتا ہے، فوراً جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل آئے، بولے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کی فکر ہے۔ جا کے جبرائیل علیہ السلام اللہ کو سنائے نبی کا درد، نبی کو اپنی امت کا کیا ہوگا قیامت میں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہلا بھیجا اے محمد تم کو اپنی امت کے بارے میں زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا اے محمد میں تمہاری پوری امت سے راضی ہو گیا ہوں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روتے تھے، رحمت سمجھتے تھے، قیامت میں کیا ہوگا سوچتے تھے۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آنسوؤں کی ہم نے لاج رکھی؟ کیا ذرا تصور کیجئے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میت پر رحم کھا کے روتے تھے، کبھی اپنی امت کے لیے روتے تھے، کبھی خشیت الہی سے روتے تھے اور کبھی قرآن سنتے ہوئے روتے تھے۔ اور یاد رکھیں آپ یہ قرآن کا جو دلوں پر اثر ہوتا ہے وہ نبی کے ساتھ خاص نہیں تھا، اس سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے ہر نبی جب بھی قرآن کی آیتیں پڑھتے تو کیا ہے روتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے۔ سورہ مریم کی آیتوں کو پڑھی، کیا کہتے ہیں اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ اس سے پہلے آیت میں انبیاء کا تذکرہ ہے، ان انبیاء کے دلوں پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ سجدے میں روتے
ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، ایک مرتبہ وہ سورہ مریم پڑھے، ان آیتوں پر پہنچے، انبیاء علیہم السلام رحمان کی آیتوں کے سامنے جھکتے ہوئے رو سجدے میں گر جاتے ہیں، تو کیا کیا؟ دیکھو اتر کر سجدہ کیا اور یہ کہا سجدہ تو باقی ہے مگر رونا غائب ہو گیا۔ معزز حاضرین، قرآن کا اثر دلوں پر بڑا گہرا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں مکی دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جن کا مکے میں رہنا مشکل تھا، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حبشہ کو گئے صحابہ اکرام، اس میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ مریم کے پاک دامن ہونے کا تذکرہ فرماتا ہے، اس وقت سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھنے لگے تو نجاشی کے درباری بھی رونے لگے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نجاشی کی تعریف کرتا 7ویں پارے کے شروع میں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ۔ دیکھو اہل کتاب میں سے جو مومن تھے، حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کے وحدانیت کے قائل تھے، جب ان کے سامنے سورہ مریم کی آیتیں پڑھی، حق کو پہچان کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے۔ معزز حاضرین، یہ تو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مثالیں تھیں، ورنہ سیرت کو کھنگالو، حدیث کو کھنگالو، ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیسے اثر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کو قرآن سے نرم کیا۔ آپ کا کمال یہ تھا کہ آپ نے اپنے صحابہ کے دلوں پر بھی قرآن کا اثر ڈالا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، سیرت کی کتابیں کھنگالیے، پڑھنے کا اتنا نرالا انداز۔ ابو بکر جب اپنے گھر کے آنگن میں قرآن کی تلاوت کرتے، گھر میں مکے میں رہنے والی عورتیں اور بچے آ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تلاوت کو دیکھ کر رونا شروع کرتے تھے۔ کیا آج ہم اپنے دل میں اللہ پر ایمان، نبی پر ایمان رکھ کر بھی ہمارے آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلتا؟ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شکایت کی گئی، آپ نے فرمایا ابو بکر آہستہ پڑھو، اپنے گھر میں پڑھنے کے بجائے اندر جا کے پڑھ لو۔ اور اسی طریقے دیکھو جب نبی بیمار ہو گئے، نبی جب تک زندہ تھے کوئی امامت نہیں کرتا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو بلا کر کہا، عائشہ جاؤ اپنے ابا جان کو حکم دو کہ وہ میری جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ دیکھو بیٹی اپنے باپ کے بارے میں کیا جانتی ہے۔ اس موقع پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ ان ابا بکر رجل رقیق اذا قرأ القرآن لا يملك دمعا۔ کہا یا رسول اللہ ابو بکر میرے والد ہیں نا، بڑے نرم دل ہیں، یاد رکھو جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو اپنے آنسوں پر نہیں رکھتے۔ ایک دیکھو جب مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں ان سے نرم کوئی بھی نہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا، اس وقت حضرت عمر نے تلوار نکل کر کہا، جو یہ کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو چکا ہے میں تو اس کے سر کو قلم کر دوں گا۔ دیکھو کئی ثبات قدمی ہے۔ اس وقت کھڑے ہو کر ابو بکر کی ثبات قدمی نے پورے امت کو سنبھالا۔ یہ آیتیں پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، جیسے اس سے پہلے رسول دنیا سے جا چکے ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے جا چکے ہیں۔ وفات رسول سے غم کھائی ہوئی امت کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنبھالا۔ معزز حاضرین، عمر رضی اللہ عنہ بھی بڑے سخت دل تھے، مگر ان کے اسلام لانے کے بارے میں جو واقعہ لمبا یا بیان کیا جاتا ہے، علماء نے اس میں کلام کے اتنا سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام لائے، ایک طرف تو آپ کی دعا تھی، دوسری طرف قرآن سننے کا اثر تھا۔ اللہ اکبر، اسلام لانے کے بعد بڑے جذباتی ہو جاتے، کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے۔ کہتے ہیں روایتوں میں، اب شاید مائک ہونے کی وجہ سے یہ میرا خطبہ مسجد کی آخری سخت تک سنائی دے سکتا ہے، مگر صحابہ کے زمانے میں شاید مائک نہیں تھی۔ بولتے ہیں صحابہ اکرام اور تابعین، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شاید نماز فجر یا عشاء کا معاملہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو پڑھا۔ اور یوسف کا قصہ ایسا ہے، کوئی بھی آدمی اگر صحیح دل رکھتا ہے تو وہ رو پڑے گا۔ جب اس آیت پر پہنچے، اشکو بثی وحزنی الی اللہ،
حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یوسف گم گئے نا، میں اپنی شکایت اللہ سے کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، اتنا روئے روئے عمر رضی اللہ عنہ مصلی کہتے ہیں کہ وہ رونے کی آواز آخری جو ہے سب تک مکمل طور پر نظر آئی۔ معزز حاضرین، سورہ طور یہ تقریباً 27ویں پارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں اس صورت میں کیا عجیب تاثیر رکھی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ یہ صورت پڑھے رو پڑے، یہاں تک کہ بیمار ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے عیادت کو آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وفات سے تھوڑا دیر پہلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، جا کر بولا یا امیر المومنین آپ کا کتنا اونچا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے اسلامی فتوحات کا دائرہ پورا وسیع کیا، تو کیا کرے فوراً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب میں نے عمر کے چہرے کو دیکھا یہ آنکھ کے پاس روتے روتے کالی 2 لکیریں پڑ گئی تھیں۔ معزز حاضرین، یہاں خواتین بھی ہیں، کیا خواتین کو بھی کبھی قرآن پڑھ کر رونا آیا کیا؟ ہماری مشکل یہ ہے ہم فلم میں اگر دیکھتے ہیں تو رو لیتے ہیں، کبھی سیریل میں کچھ آتا تو رو لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم شاید اپنی زندگی میں آج تک قرآن پڑھ کے ہم روئے نہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھو کیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی۔ ایک مرتبہ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے گا۔ صحابہ اور تابعین کہتے ہیں ہمیں تہجد کے وقت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہاں روتے ہوئے دیکھے، اپنا کام پورا کر کر آیا تو بھی عائشہ رضی اللہ عنہا یہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیوی خاص طور پر اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کل کی ہماری عورتوں کی طرح اللہ کے نبی کی بیویاں بغیر مقصد کے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ عائشہ شاید اپنی زندگی میں بغیر مقصد کے نکلی ہی نہیں، ایک مرتبہ نکلی، وہ کیا جنگ جمل کا واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہوا، عائشہ رضی اللہ عنہ کمانڈر بن کے نکل گئے، اللہ اکبر۔ جب جنگ سے واپس آئی اس آیت پر پہنچتی تو ہچکیاں لے لے کر روتی، پوچھتے اے ام عبداللہ کیا بات ہے، تو کیا بولتی معلوم؟ لوگوں اپنی پوری زندگی میں نے کسی قرآنی آیت کی خلاف ورزی نہیں کی میں نے، مگر جب اللہ نے حکم دیا اے نبی کی بیوی گھروں میں ٹھہری رہو، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک مرتبہ جنگ جمل میں نکل گئی نا، وہ گناہ کا احساس مجھے رلاتا ہے۔ آج ہماری خواتین کتنی مرتبہ بے پردہ نکلتی ہیں، کیا انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قصہ یاد نہیں آتا؟ کبھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے عائشہ کیوں روتی ہو؟ تو کہتی یا رسول اللہ میں نے جہنم کو یاد کر لیا ہے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھتے نا دنیا بھر کی گفتگو کرتے مگر آخرت کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے۔ یہ دیکھو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا پوچھتی یا رسول اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ پل صراط پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، کافر کا مومن گزرنے میں فرق کیا ہے؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں۔ معزز حاضرین، مومن کے دل پر قرآن کا اثر ہوتا ہے، ایسے مومنوں کی اللہ سورہ زمر میں تعریف فرماتا ہے، کہا اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بہترین کتاب اتارا۔ سمجھتے نا کبھی کبھی ہم بولتے میرے پورے بالاں کھڑے ہو گئے، دیکھو کیا اپنی زندگی میں قرآن پڑھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہوئے کیا؟ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے چمڑے نرم پڑ جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں مکمل طور پر نرمی آ جاتی ہے۔ ذرا اپنے دلوں کو ٹلو نہیں خطبے کے درمیان میں، اگر یہ ہمارے دلوں پر قرآن کا اثر نہ ہوتا ہے، ایسے دلوں کے لیے قرآن نے تباہی کا استعمال فرمایا، کہا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کا ذکر ہوتا تو فوراً اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہا سورہ انفال میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ ہم مسلمان ہیں، ماہ رمضان میں مومن بننے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتا ہے مومن تو وہ ہوتا ہے جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دل کانپ اٹھتا ہے، جب اس کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، بالآخر ہمارے انبیاء، ہمارے صحابہ، ہمارے اسلاف جب ایسے تھے قرآن پڑھا جاتا تو ان کے دل پر اثر ہوتا تھا۔ وہ کیا اسباب ہے سن لیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں پختہ ایمان
مسلمان تھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ صحیح عقیدہ کے مالک تھے، تیسرا یہ ہے کہ ان کے دلوں میں رگ رگ میں اللہ کی محبت رچ بس گئی تھی، اور جب بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت آ جاتی ہے الحمدللہ بندہ قرآن سے متاثر ہوتا ہے۔ اور خصوصاً اس موقع پر میں آپ سارے لوگوں کو پیغام دوں گا، رمضان میں رات میں جب سوتے نا اس وقت حرمین کی تلاوت ذرا سن لو۔ دنیا کی اتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، مکے مدینے میں جو قرآن پڑھا جا وہیں اترتا نا ماشاءاللہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور شاید زندگی میں ہندوستان میں رہتے ہوئے مجھے قرآن سن کر کبھی رونا نصیب نہیں ہوا، مگر جب ہم مدینہ گئے تو مدینہ کا میرا دوسرا سال، اللہ اکبر، و صلاح البدر کی آواز، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، ایسا رو رہے سمجھ میں آ رہا کہ ایک چھوٹی ماں اپنے بچے کو جیسے مارتی ہے ویسے روتے جا رہے۔ جب زندگی میں سب سے پہلے قرآن سن کر وہی مجھے رونا نصیب ہوا۔ اور دوسرے سال ہم دیکھتے ہیں صلاح البدر حفظہ اللہ یہ سورہ توبہ کی آیتیں پڑھے، یہود غارت ہوئے، نصارہ غارت ہوئے، کفار غارت ہوئے، ان سب کو اللہ تعالیٰ کی توحید کو جو ہے اقرار کرنے کا حکم دیا گیا، مگر اس کے باوجود بھی یہ لوگ نعوذ باللہ کفر و شرک پر چلے جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، قرآن پر دل کا اثر ہوتا ہے نا، اپنے دلوں کو ذکر الہی سے آباد کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو قرآن سے اعراض کیا وہ تنگی میں پڑ گیا۔ سورہ زخرف میں فرماتا ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ قرآن سے دور ہونے کا نتیجہ دیکھو، اللہ فرماتا ہے جو بندہ رحمان کے ذکر سے قرآن سے دور ہو جاتا ہے ایسے لوگوں پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اذہان و قلوب پر یہی شیطان سوار ہیں۔ اللہ معاف کیجیے، ہمارے دلوں کا حال یہ ہے، گانے سن کر، میوزک سن کر آج کے ہمارے دلوں کا حال یہ ہے، اگر اس کے سامنے قرآن کی آواز جب بولتا بس کرو سننے نہیں ہو رہا ہے، اللہ اکبر، یہی صورتحال ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیں آپ، قرآن کا اثر ہمارے اوپر کیوں ہوتا نہیں ہے اس کے اسباب بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلا تو کفر ہے۔ جب کافر کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہے جیسے بولتے بیل کے سامنے خطبہ پڑھا جیسا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت المقدس کو قبلہ بنا کر آیتیں پڑھتے ہیں، مگر کفار کیا کہتے؟ سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، ننگے طواف کرتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں خلل ڈالنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کفار کہتے تھے اے یہ محمد قرآن پڑھتا نا اس کی تلاوت ہرگز نہیں سننا چاہیے۔ لہذا جہاں کفر آتا ہے وہاں بندہ جو ہے قرآن سے دور ہو جاتا ہے۔ نبی کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے، اگر آپ سفر میں جا رہے تو قرآن لے کر نہیں جانا، ہو سکتا ہے کہ قرآن کی بے حرمتی کریں۔ آج کل تو ہمارے موبائل میں قرآن آ گیا ہے، اس کو لے جا سکتے، مگر کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہیں قرآن لے کر چلے گئے، وہ سیٹ کے نیچے رکھ دیتے، اس کے اوپر سو جاتے، ایسے بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کی ہمارے دلوں پر اثر نہ ہونے کی وجہ شرک ہے۔ آج دیکھو امت مسلمہ 80% شرک میں مبتلا ہے۔ ان کے سامنے قوالیاں ڈالے جائیں ناچتے رہتے، ان کے سامنے غلو سے بھری ہوئی نظمیں ڈالی جائیں تو وجہ سے سنتے ہیں، مگر ان کے سامنے قرآن پڑھا تو کبھی نہیں سنتے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ قرآن کا دل پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا ایک بڑا سبب تکبر بھی ہے۔ آج ایمان لا کر بھی ہم تکبر کرتے ہیں، حالانکہ ایمان کے ساتھ تواضع عاجزی انکساری آتی ہے۔ دیکھو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جیسی کتاب ہدایت کو یہودیوں کے سامنے پڑھتے کیسی مستی ہے، دیکھو یہودیوں کو بولتے وقالوا قلوبنا غلف، اے محمد ہمارے دلوں پر کور چڑھ گیا ہے۔ کفار مکہ کیا بولتے؟ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعوننا الیہ، اے اللہ کے نبی، اے محمد تم جو قرآن پڑھتے ہو نا ہمارے دلوں پر ڈھکن آ گیا ہے۔ آج ہمارے دلوں کا حال بھی ایسے ہے، قرآن پڑھو دل نہیں لگتا، قرآن چھوڑ کر دوسری باتیں کرو نعوذ باللہ دل لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کفار مکہ کے دلوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، جب کفار کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہو ایسے لوگ
بیزار ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب قرآن چھوڑ کر دوسرے باتیں کرو نعوذ باللہ دل لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کے ہمارے دلوں پر اثر نہ کرنے کے اسباب میں گناہوں کا بھی اپنا اثر ہوتا ہے۔ گناہ چھوڑو بعد میں دیکھو کیسے اثر ہوتا ہے۔ یہی بات میں علماء اور حفاظ سے بھی کہوں گا، اگر آپ حقیقی عالم دین ہیں، ربانی عالم دین ہیں، اور تراویح پڑھانے والا پورے رمضان میں گناہوں سے جتنا دور رہے گا اس کی تلاوت میں جو ہے کیا خشوع خضوع آئے گا۔ جب خشوع خضوع آئے گا پیچھے پڑھنے والوں کو بھی الحمدللہ خشوع خضوع آئے گا۔ برا ماحول اور سب سے بڑھ کر موسیقی اور گانے بجانے کی گندی محبت، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس دل میں موسیقی کی گانے بجانے کی گندی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں قرآن کی پاکیزہ محبت ہرگز جمع نہیں ہو سکتی، اور جس کے دل میں قرآن کی پاکیزہ محبت جمع ہو جائے اس کے دل میں گانے بجانے موسیقی گندی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ میں یہ ہمیشہ یہ جملہ بولتا، ہو سکتا ہے ہمارے موبائل میں گانے بھی قرآن جمع ہو جائیں مگر کبھی ہمارے دلوں میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ان سب سے بڑھ کر اپنے دلوں سے نفاق کو نکالیے۔ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان جھوٹا ایمان لائے، رسول اللہ کو دیکھ کر بھی اگر کوئی آدمی صحابی نہ بنا اس سے بڑھ کر دنیا میں کیا بدبختی ہو سکتی ہے۔ یہ منافقین رسول اللہ کا، صحابہ کا اور جو ہے دینی مجالس کا، بلکہ سورہ نور کی آیتوں میں ایسے آتا ہے کہ جمعہ کے دن اللہ کے نبی ممبر پر کھڑے ہو جاتے، وہ منافقین آنکھوں بیچ میں نہیں بیٹھتے اس لیے کہ ان کو جانا ہوتا، وہ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے کنارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی خطبہ دیتے کہتے اٹھ کو جاتے رہتے۔ اللہ فرماتا ہے منافقوں یاد رکھو، ہو سکتا ہے رسول اللہ کی نگاہ تم سے چوک جائے مگر اللہ تعالیٰ تمہارے نکلنے کو دیکھتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جا کر ہدایت پانے کے بجائے کتنے بد نصیب تھے، رسول اللہ کے مجلسوں کے باہر کھڑے ہو کر جب صحابہ نکلتے اللہ کے نبی کی وعظ و نصیحت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ماذا قال آنفا۔ اس طریقے سے برا دوست دنیا میں دنیا کی محبت کا غلبہ، اور جب تک دنیا قبر پرستی سے جو ہے توبہ نہیں کرتی ان کے دلوں پر قرآن کا اثر نہیں ہوگا۔ قرآن سے ناواقفیت، غلط قسم کی محبتیں اور ان سب سے بڑھ کر اتباع ہوا۔ آج کے نوجوان کو دیکھتے ہیں آپ، رمضان میں بھی افطار ہوتے ہی خواہشات کے پیچھے بھاگتا، حالت جو روزہ میں شارٹس دیکھتے رہتا، کیا ہے یہ رمضان کا حقیقی فائدہ نہیں ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر قرآن کا ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا ہے، اس کا ایک بڑا سبب ہمارا اپنا موبائل ہے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش میں 7 لوگوں کو جگہ دے گا، اس میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ دلوں پر قرآن کا اثر کب ہوتا ہے؟ اپنی توحید کو پختہ کرو، کفر و شرک سے دوری اختیار کرو۔ جیسے میں نے کہا آج کا مسلمان قوالی اور غلو سے بھری ہوئی نظموں میں مزہ لیتا ہے۔ بدعت و خرافات سے دور رہو، اور یہ بات یاد رکھو کسی بھی بدعتی کی تلاوت بھی کبھی نہیں سننا۔ بولتے نا انہوں اتنا اچھا پڑھتے نا انہوں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر بولا میں تمہارے اوپر ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ ابن عبداللہ مبارک نے کہا ہرگز نہیں سنوں گا میں۔ تو انہوں بولے کیوں؟ بولے تو اگر تمہارے زبانی میں وہ آیت سن لیا تو اس آیت کے بارے میں میرے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے۔ اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا کرو۔ کیسے تھے صحابہ؟ 7 دن میں 3 دن میں اللہ کے نبی کو صحابہ کو روکنا پڑا ایک رات میں قرآن نہ پڑھو، مگر اس کے باوجود بھی اللہ سے محبت کا یہ رجحان حضرت تمیم داری اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کبھی کبھی تو یہ رمضان میں یا حج کے دنوں میں ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ جب یہ بات کہوں تو لوگ بولیں گے شبینہ جائز ہے کیا؟ وہ صحابہ کا انفرادی عمل تھا، مگر یہ پورے رمضان میں اللہ کو چھوڑ کر کے، کتاب کو چھوڑ کر کے ہر دن 30 پارے شبینہ پڑھنا میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے۔ گناہوں سے دوری اختیار کرو، آنکھوں کا غلط استعمال نہ کرو، نفاق سے بچو، اپنے دلوں کی اصلاح کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دل بادشاہ ہے، پورے اعضاء اس کے وزیر ہیں۔
اگر جو ہے دل صحیح ہے ساری چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ یاد رکھو یہ قرآن ہماری جسمانی روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ جب آپ قرآن سے دور ہو جائیں گے اللہ کی رحمت ہم سے اٹھ جائے گی۔ رقیہ شریعہ بھی اسی میں آتا ہے، اسلاف کیسے متاثر ہوتے تھے اس کی طرف بھی توجہ دیں، اور میدان دعوت سے تعلق رکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت غیر مسلم کے سامنے کریں۔ آپ پوچھیں گے غیر مسلم کے سامنے پڑھے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسی یہ رکھا ہے، کچھ عرب کے لوگ امریکہ وغیرہ میں رہتے ہیں، انہوں کیا کرتے ہیں دعوت کا کام کرنے کے لیے کبھی اتوار کو نکل جاتے ہیں، انہوں کرتے کیا دیکھیے ماشاءاللہ، یاسر الدوسری حرم کے بڑے بڑے ائمہ کی خیرات لے کے ہیڈ فون اور بلوٹوتھ وغیرہ وہ لے جا کے پوچھتے، عورتیں جنہوں نے اپنے زندگی میں کہ قرآن پر ایمان بھی نہیں لائے انہیں جا کر پوچھتے انگریزی میں آپ کلام سننا چاہتے کیا؟ ماشاءاللہ اس کے کان میں رکھنا رہتا یاسر الدوسری کی تلاوت، ائمہ حرمین کی تلاوت، حالت کفر پر رہ کر ماشاءاللہ رونے لگتے ہیں۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں میں قرآن کی محبت پیدا کرتے تھے۔ اس واقعے سے اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کے پاس دیر سے آئیں۔ آپ نے پوچھا عائشہ کیوں دیر سے آئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتے ہوئے عائشہ نے کہا یا رسول اللہ راستے میں آ رہی تھی، آپ کا ایک امتی بہترین انداز سے قرآن پڑھ رہا ہے، شاید اتنی عمدہ آواز اور قرات میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنی، میں وہاں سے ہٹنا چاہتی تھی مگر یہ ہے کہ وہ تلاوت مجھے پکڑ رہی تھی، اس تلاوت کے اندر کشش تھی، جاذبیت تھی۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کا کیسے جو ہے ذوق بنایا تھا، دیکھو اللہ کے نبی اڑ گئے، بولے عائشہ چلو جا کر دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی اٹھتے ہیں، عائشہ جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں، بولتے ہیں یا رسول اللہ یہی تلاوت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جا تلاوت سنتے ہیں، بولتے عائشہ یہ کون ہے معلوم؟ یہ میری امت کا سالم ہے۔ دیکھو کیسی حفاظ کی عزت ہے۔ اس موقع پر عائشہ کے سامنے کھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے سالم جیسے حفاظ کو میری امت میں پیدا فرمایا ہے۔ بہرحال باتیں بہت ہو سکتی ہیں، خطبے کو یہیں روکتے کہنا یہ ہے ماہ رمضان کو قرآن سے بڑی نسبت ہے، قرآن کی وجہ سے ہی یہ ماہ رمضان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنا بابرکت بنایا ہے۔ ہم کو چاہیے ہم قرآن سے اپنے رشتے کو مکمل طور پر استوار کریں۔ قرآن سے جڑنے سے ہی امت مسلمہ کی عزت ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں جو بھی سربلندی عطا کرے گا اسی قرآن سے ہے۔ اس ماہ مبارک میں قرآن سے جڑنے کی کوشش کرو، پڑھو، پڑھاؤ، سنو، میوزک موسیقی کی گندی محبت کو اپنے دلوں سے مکمل طور پر نکالو۔ اس مبارک موقع پر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک میں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کا ماحول اپنے گھروں میں پیدا کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں تلاوت کو غور سے سننے، تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر میں قرآن سننے سنانے کا ماحول پیدا توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء کی، حفاظ کی، سب کی قدر کرنے، سب کا احترام کرنے، سب کی عزت کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده الداعي على رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وجميع صالح أعمالنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شهر رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. ربنا اجعلنا من المقبولين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وانصرنا على
على من بغى علينا. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.